ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، ہم نے ملک بچایا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے ڈیفالٹ کا خطرہ اب دفن ہو چکا، ہمارا ہدف پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں یہ بھی کہا کابل میں فیمس کپ آف ٹی کے بعد ملک میں دہشت گردی کی واپسی ہوئی، خطرناک مجرم چھوڑ دیے گئے، کالعدم TTP کے لیے سرحدیں کھول دی گئیں۔ وینچر جو ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا، وہ کہتے ہیں جی 6 مہینے چھوڑ دیں، دے ول ہیو دیئر اون فیٹ، یہ گورنمنٹ ویسے ہی کولیپس ہوئے اور باقی ہو رہی تھی پاکستان پہ ڈیفالٹ کر جاتا۔ وہ ڈیفالٹ کا جو ایک مصیبت تھی پاکستان کے اوپر، رسک اور ڈینجر گھوم رہا تھا، وہ اب دفن ہو گیا الحمدللہ۔ اسٹیبلٹی آ چکی ہے، 47 اکانومی جو چھوڑ گئے تھے جانے والے 40 کے قریب آ چکی ہے۔ گول یہ ہے کہ اس کو وہاں لا کے کھڑا کرنا ہی، تو G20 میں شامل ہو جائے، یہ شامل ہونے کے بالکل قریب ہو انشاءاللہ۔ ایک کپ آف ٹی کے لیے تو کابل چلے جاتے ہیں، دا فیمس کپ آف، جس نے کنٹری کو اینڈ کر دیا ہے ریسرکشن اور ٹیررزم۔ ہارڈن کرمنل ہم 100 چھوڑ دیتے پچھلی گورنمنٹ، بارڈرز کو اوپن کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی آ جائیں TTP والے۔ 35 سے 40 ہزار کا اسٹیمیٹ جو پاکستان واپس آئے، 100 ہارڈن کرمنل اس میں وہ بھی موجود ہے جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا سوات میں 2018 سے 2022 ڈسٹرکشن کر دی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی۔ سی پیک کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل، دوسرے مرحلے میں صنعتی تعاون، زراعت، IT اور سماجی ترقی پر توجہ ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال سے چین کے سفیر جیانگ زائڈونگ نے ملاقات کی۔ احسن اقبال نے کہا سی پیک کو وسطی ایشیا سے جوڑنا خطے میں اقتصادی استحکام کا ذریعہ ہوگا۔ منصوبوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے حکومت نے اقدامات کیے ہیں۔ گوادر اور گرد النواح میں معدنیات کے شعبے میں بے شمار مواقع ہیں۔ پاکستان اسپیس سینٹر کا قیام قومی اہمیت کا حامل ہے۔ منصوبہ جلد مکمل کرنے کے لیے چین کلیدی کردار ادا کرے گا۔ چینی سفیر نے کہا پاک چین تعاون آنے والے برسوں میں مزید وسعت اختیار کرے گا۔ وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ، زائرین کو بذریعہ سڑک ایران اور عراق جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس پر لکھا زائرین کو عراق اور ایران جانے کے لیے صرف فضائی سفر کی اجازت ہوگی۔ یہ فیصلہ وزارت خارجہ بلوچستان حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے مشاورت کے بعد کیا گیا۔ مشکل فیصلہ عوام کے تحفظ اور قومی سلامتی کے پیش نظر کیا گیا۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر کے زائرین کی نئی پالیسی اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ PIA نے 8 اگست سے اربعین کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اربعین کے لیے پاکستان سے نجف کے لیے خصوصی پروازیں 8 سے 11 اگست تک چلائی جائیں گی۔ پاکستان واپسی کی پروازیں 18 سے 23 اگست تک چلیں گی۔ اربعین خصوصی فلائٹ آپریشن کے لیے فی مسافر کرایہ $675 مقرر کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، غزہ میں مستقل جنگ بندی کے بجائے صرف چند گھنٹے حملے روکنے کا اعلان کر دیا۔ جنگ بندی کے بعد متاثرہ علاقوں میں مصر سے امدادی ٹرک رفح کراسنگ کے ذریعے پہنچنے لگے۔ آج سے المواسی، دیر البلح اور غزہ سٹی میں روزانہ صبح 10 سے شام 8 بجے تک حملوں میں وقفہ ہوگا۔ اسرائیل کی دوسرے علاقوں میں بمباری جاری، 24 گھنٹے کے دوران 88 فلسطینی شہید ہو گئے، ان میں امداد کے منتظر 32 افراد بھی شامل ہیں۔ فلسطینی حکام نے بتایا بھوک سے مزید 6 افراد جان سے گئے۔ اب تک 133 افراد بھوک سے دم توڑ گئے، ان میں 87 بچے بھی ہیں۔ حماس سے جھڑپوں میں مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ غزہ میں جنگ بندی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں بتایا صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے بہت کام کیا ہے اور وہ کامیابی کے قریب ہے۔ ہم پر امید ہیں کسی دن غزہ جنگ بندی معاہدہ ہو جائے گا، کم سے کم آدھے یرغمالی رہا ہو جائیں گے۔ معاہدے کی 60 روزہ مدت میں باقی یرغمالیوں کی رہائی ممکن بنائی جائے گی۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک بہت آسان حل ہے کہ تمام یرغمالیوں کو رہا کرو اور ہتھیار ڈالو تو حماس کے لیے جنگ ختم ہو جائے گی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ تمام امریکی یرغمالی رہا ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں دیگر کی فکر ہے۔ بس بہت ہو گیا، غزہ میں جنگ اب فوری بند کی جائے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں نتن یاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا غزہ میں امداد کی فوری رسائی یقینی بنانے کے ساتھ یرغمالیوں کو رہا کرایا جائے۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر ہزاروں افراد نے احتجاج کیا، غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے برتن بجا کر اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں غزہ میں جاری غذائی قلت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا امداد فوری بحال کی جائے۔
کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی اور حکومت کی ترجیح ہے، معاملے کے حل تک کوشش کرتے رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے مجھ سے سوال ہوا تو میں نے کہا جب ہم عافیہ کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے قانونی عمل اجازت نہیں دیتا، بانی کے معاملے میں بھی قانونی عمل ہے، کسی کو انگریزی نہیں آتی تو میرا کیا قصور؟ ہوا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جب ہم عافیہ صدیقی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈیو پروسیس اجازت نہیں دیتے۔ سوال تھا ان کو جو ڈیل ہو رہا ہے ان کو مطلب چھوڑے، میں کہا ڈیو پروسیس لا ہے، ڈو وی چیلنج یو کہ بھی آپ نے ڈیکیڈز ہو گئے ہیں، آپ نے رکھا ہوا ہے ہماری ایک پاکستان کی بیٹی کو، تو اس کو انگریزی نہیں آتی تو میرا کیا قصور ہے؟ میں نے اف کا لفظ یوز کیا ہے، اب وہ لوگوں کو تو اب میں تو لفظ یوز نہیں کرتا وائی والا، ان کو تو اللہ موقع دے، کچھ ہے نہیں ہے، ساری دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے پاکستان کی ایکٹیویٹی کو، ہیر وہ کل سے شروع ہو گئے، پھر مجھے وہ کلیریفیکیشن کرنی پڑی۔ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، وہ پاکستان کی بیٹی ہے، ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے، تو ویل کنٹینیو ڈو سو ٹل دی میٹر از ریزالوڈ۔ راولپنڈی کے علاقے میں جرگے کے حکم پر خاتون کے قتل کیس میں نیا موڑ آ گیا۔ مقتولہ کے دوسرے شوہر عثمان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ عثمان نامی شخص نے گزشتہ رات گرفتاری دی۔ مقتولہ اور عثمان کے نکاح کے دستاویز بھی سامنے آ گئی۔ سدرہ نے مظفر آباد میں 12 جولائی کو عثمان سے نکاح کیا تھا۔ مقتولہ نے جوڈیشل مجسٹریٹ مظفر آباد کے روبرو اپنا بیان بھی جمع کرایا اور عدالت سے تحفظ بھی مانگا تھا۔ سدرہ کے قتل کے الزام میں 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جرگے قتل میں شامل ملزمان نے اقبالی بیان بھی دے دیے ہیں۔ علاقہ مجسٹریٹ کے حکم پر مقتولہ کی قبر کشائی کل کی جائے گی۔ سدرہ کے دوسرے شوہر عثمان کے والد محمد الیاس نے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ مقتولہ جب ہمارے گھر آئی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے۔ مقتولہ نے بتایا کہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، والدہ نے چچا سے دوسری شادی کی ہے۔ مقتولہ نے بتایا کہ اس کی شادی زبردستی کسی شخص سے کرائی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ بات وغیرہ کی، اس نے کہا میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، میری والدہ نے میرے چاچو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، چاچو میرے جو ہے تو مجھے کسی کے ساتھ زبردستی نکاح کروا رہے ہیں، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، آپ مجھے تحفظ دیں۔ 30-40 ہزار میں نے جیب میں رکھا ہے۔ ان کو میں نے عدالت لے کر گیا ہوں، عدالت کے ذریعے لڑکی کے بیان قلم بند کروائے، ان کا نکاح کروایا۔ 3 دن گزرے، 4 دن رات کو 12-12:30 بجے 10 بندے تھے، 3-4 گاڑیاں، اسلحے کو میں اسلحہ جناب انہوں نے گھر میں جیسے اللہ بول دیا۔ مجھے ڈرایا دھمکایا کہ ہم اپنی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے پھر بولا کہ ہم ابھی نکاح ہو گیا تو ہم آپ کو باعزت اس کو ڈولی میں ڈال کے آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ لڑکی دے دی۔ 2 دن گزرے، خبر ہم نے دیکھی تو ہم اور ڈر گئے، وہ تو لڑکی مر گئی۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا کہ میرے عثمان پہ نہ یہ ڈال دیں کہ میں اپنے بیٹے کو خود لے آیا۔ میں نے پھر بتائی تھانے میں پیش کر۔ جرگے کے حکم پر راولپنڈی کے علاقے پیر ودھائی میں لڑکی کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مقتولہ کے دوسرے شوہر نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ تدفین میں معاونت کرنے والے گورکن نے بھی پولیس کو بیان دے دیا۔ تحقیقات سے متعلق مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ ARY نیوز بابر ملک سے۔ بابر بتائیے مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ دیکھیں 24 گھنٹوں میں اس مقدمے میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جو پولیس کی جانب سے 10 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی تھی، انہوں نے اس مقدمے میں ملوث سہولتکار اور قتل میں ملوث میکسیمم جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا، اور 9 ملزمان میں سے 8 ملزمان نے اپنا اقبالی بیان پولیس کو جمع کروا دیا کہ وہ کس انداز سے کس طرح کتنے لیول پہ اس قتل کے معاملے میں شامل تھے۔ گورکن جو گرفتار ہوا اس نے بھی تفصیلی بیان دیا کہ صبح 6 بجے یہاں پہ 17 جولائی کو میت لائی گئی ایک لوڈر رکشے کے اوپر اور قبر کھدائی کی گئی۔ 25 لوگ جنازے میں اس کے ساتھ یہاں پہ آئے جنہوں نے کھدائی کی۔ گورکن نے اقبالی بیان میں دوسرے شخص کا گل بادشاہ کا بھی نام لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قبرستان کے اندر میں بالکل اس جانب جو قبرستان کا جو دفتر ہے، آفس ہے، وہ اوپن کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ تدفین کا سلسلہ ہے۔ پولیس کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے ریکارڈ اندراج کے لیے ان کو اتنی اجازت دی۔ قبر کشائی کے لیے کل کہا گیا ہے کہ کل قبر کشائی ہوگی، لیکن اس مقام پر پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ لڑکے کے اقبالی جو دوسرا شوہر اس کے عثمان سامنے آنے کے بعد پولیس نے اس کا نیا رخ دیا، اس حوالے سے بھی تحقیقات کریں۔ یہ بتائیے گا یہ پہلی شادی والا کیا معاملہ ہے، پھر اب یہ جو دوسرا شوہر سامنے آیا ہے اس نے خود کیوں گرفتاری دی ہے، کیا یہ بھی ملوث ہے اس میں؟ کہا گیا تھا کہ وہ اپنا ثبوت لائے، اس حوالے سے بھی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ ملزمان کا موبائل ڈیٹا پولیس کے پاس ہے، اس کی تھارو چھان بین ہو رہی ہے اور تفصیلات لی جا رہی ہیں، لیکن پولیس کو اس مقدمے میں پیش رفت ہوئی ہے، اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس کے باعث آئندہ 2 روز میں پولیس
اس سارے معاملے کو میڈیا کے سامنے رکھنے جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے بابر، آپ اس ویٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. اسلام آباد میں گدھوں کے گوشت کی فروخت کا انکشاف، تھانہ سنجانی میں مقدمہ درج کر لیا گیا. ترنول میں چھاپے کے دوران گدھے کا 1000 کلو گوشت برآمد کیا گیا ہے. کھالیں گوادر لے جا کر بیرون ملک ایکسپورٹ کی جاتی تھی. ایف آئی آر کے مطابق گرفتار غیر ملکی گوشت کے حوالے سے ریکارڈ یا کوئی واضح جواب نہ دے سکا. گوشت کی خرید و فروخت اور سپلائی کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گدھے کا 1000 کلو گرام گوشت کس مقصد کے لیے رکھا گیا تھا، وجہ جاننے کے لیے انتظامیہ نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی. گدھوں کے گوشت کی فروخت کا مقدمہ درج کر لیا گیا. ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ جگہ کا مالک غیر ملکی ہے. گرفتار غیر ملکی بھی 90 دن کے ویزے پر پاکستان آیا. اسلام آباد میں فوڈ سیکیورٹی حکام کی مدعیت میں درج مقدمے میں بتایا گیا کہ ترنول میں چھاپے کے دوران گدھے کا 1000 کلو گوشت برآمد کیا گیا. غیر ملکی شخص گوشت سے متعلق ریکارڈ یا کوئی واضح جواب نہ دے سکا. انتظامیہ کی قائم کردہ 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی گوشت کی خرید و فروخت اور سپلائی کے بارے میں تحقیقات کرے گی. گوشت کے نمونے تجزیے کے لیے لیبارٹری بھیج دیے گئے. ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ گدھوں کی کھالیں گوادر لے جا کر بیرون ملک برآمد کی جاتی تھیں. موقع سے گرفتار غیر ملکی باشندے زونگ وی حال ہی میں پاکستان آیا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیاحتی وادی دیامر میں بارش اور سیلاب نے قیامت خیز تباہی مچائی. متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. متاثرین کہتے ہیں ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا، حکومتی اور انتظامی دعوے جھوٹے ہیں. ہنزا میں بجلی کے 2 ہائی ٹینشن کھمبے بہہ گئے، جس کے بعد پورے ضلع کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. ادھر آ گیا، آ کر دیکھ کر واپس گیا. یہاں سارے آ کر یہاں سے موڑ کر کے واپس جاتے ہیں اور کچھ بھی سہولیت یہاں پہ نہیں ہے. ہمیں نہ ٹینٹ ہے، نہ بستر ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہے، کچھ بھی نہیں. تباہ شدہ جو افراد ہیں ان پہ ترس کھا کر ادھر آ کر وزٹ کریں. اربوں کے حساب سے آپ کے پاس فنڈز رکھے ہوئے ہیں، یہاں کے غریب عوام پہ لگائیں. وہ میرا سب کچھ گیا ہے، ایک ٹکڑا زمین کا نہیں رہ گیا ہے، لیکن ابھی تک مجھے اور تو چھوڑو ایک انچ تک کچھ نہیں ملا ہے. ہمارے یہاں آتا ہے فل پروٹوکول کے ساتھ، عملی کام کچھ بھی نہیں ہے. میں محمد شہباز شریف سے یہی گزارش کروں گا، اگر اس ایریا کو حقیقی آفت زدہ قرار دیا ہے تو یہاں کے لوگوں کو ری سیٹل کیا جائے. تقریباً سیلاب آیا اس دن سے ابھی تک ہم ادھر ہے. ہمارا زمین تو بہت زیادہ گیا ہے، آج تک آج کسی پوچھا ہے. شلاس میں دریائے سندھ سے خاتون کی لاش ملی ہے. ترجمان صوبائی حکومت کا کہنا ہے گلگت بلتستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی ہے. لاش بابوسر شاہراہ میں بہنے والے سیاحوں میں سے کسی کی ہو سکتی ہے. انتظامیہ اور دیگر ادارے بابوسر شاہراہ پر سرچ آپریشن میں مصروف ہیں. گانچے میں بھی ریسکیو آپریشن اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں. غزر اور گلگت کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. فیری میڈوز میں پھنسے بیشتر سیاحوں کو بحفاظت نکال لیا گیا. باقی سیاحوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. شاہراہ ریشم ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال ہے. پنجاب کے مختلف اضلاع میں سیلاب کے باعث 120 موضع جات متاثر ہوئے. پی ڈی ایم میں پنجاب کی جانب سے متاثرہ اضلاع میں ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے. ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. صوبے بھر میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریلیف کا کام جاری ہے. متاثرہ اضلاع میں 47 ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں. 624 افراد اور 300 سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. موضع جات دریاؤں کے پارٹ میں ہونے کے باعث متاثر ہوئے. چکوال اور تلا گنگ کے واقع دھرابی کے مقام پر حالیہ بارشوں نے ایک نجی ڈیم کی بنیادیں ہلا ڈالیں. دیہاتیوں کے خواب بکھر گئے، گھر اور فصلیں بہہ گئی. امیر عباس کی رپورٹ دیکھتے ہیں. یہ دھرابی کا نجی ڈیم جو برسوں پہلے ایک حساس قدرتی آبی گزرگاہ کو روک کر تعمیر کیا گیا تھا، حالیہ طوفانی بارشوں کے نتیجے میں لمحوں میں مٹی میں مل گیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں کنال زرعی زمینیں تباہ ہو گئیں. کئی گھروں میں پانی بھر گیا، مال مویشی ہلاک ہوئے اور فصلیں مکمل طور پر برباد ہو گئیں. لوگوں کے گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا، رستے بہہ گئے ہیں، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور زمینوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. جو دھرابی میں ڈیم بنایا گیا وہ بغیر NOC کے بنایا گیا، جو کہ غیر معیاری اور غیر قانونی تھا.
जिसकी वजह से अहले इलाका को बेतहाशा नुकसान का सामना करना पड़ा। मुतासरीन का दावा है कि डैम सरकारी इजाजत के बगैर तामीर हुआ। जिले इंतजामिया ने इसे गैर कानूनी करार देते हुए गिराने का हुक्म तो जारी किया, मगर महज कागजी कार्रवाई तक महदूद रहा। सरकारी नाले के ऊपर एक गैर कानूनी डैम बनाया गया, वो न सिर्फ गैर कानूनी था बल्कि गैर मयारी भी था। माहिरीन का कहना है कि कुदरती आबी गुजरगाहों पर गैर कानूनी तामीरात माहौलियाती तवाज़ुन बर्बाद करती हैं और वक्त के साथ साथ इंसानी जानों व इमलाक के लिए खतरा बनती हैं। कैमरा टीम के साथ अमीर अब्बास, ARY न्यूज़, चकवाल। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का वजीर आला मरियम नवाज को लिखा खत रंग ले आया। पंजाब हुकूमत ने मुतासरीन सैलाब की इमदाद का ऐलान कर दिया। गवर्नर ने सैलाब मुतासरीन को 10 लाख रुपए फी खानदान देने पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, उम्मीद है चकवाल और जेहलम को भी जल्द आफत ज़दा करार दिया जाएगा। मरियम नवाज अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए आवाम की खिदमत में हम वक्त मसरूफ़ अमल रहती हैं। मैं और वजीर आला सूबे की तरक्की के लिए एक पेज पर हैं। लाहौर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आवाम की दहाइयाँ कहते हैं कि दुकानदार मनमाने कीमतें वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरह खयास की रिपोर्ट देखिए। सेकंड बैलेंस भी इतना अच्छा नहीं है, जो भी सब्जी का रेट है वो 200 से अबव ही जा रहा है। जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो अपनी पहुंच से बहुत दूर हो गई है। लाहौर के इलाके शादमान में लगे इतवार बाजार में सरकारी रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी गई। दुकानदार मनमाने निर्ख पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। शहरी कहते हैं, पहले बिजली के बिल अदा करना मुश्किल है, अब सब्जियां भी बजट पर भारी गुजर रही हैं। जो यहाँ पर रेट लिस्ट थी उसके मुताबिक नहीं मिल रहा है। यहाँ चेक एंड बैलेंस भी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए जो भी सब्जी का रेट है वो 200 से अबव ही जा रहा है, इससे नीचे नहीं है, जो कि आम बंदे की पहुंच से बाहर चला जाए। एक धनिया के क्या औकात है, वो भी अब 50 रुपए से कम नहीं दे रहे। जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो अपनी पहुंच से बहुत दूर हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि इस गरीब आवाम को कुछ रिलीफ दे। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से लगे शिकायत सेल में अमला ही मौजूद नहीं था। शहरियों ने बताया, वहाँ शिकायत के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई है। हजारों कंप्लेनें की हैं लेकिन हवा में उड़ा दी जाती हैं। वजीर आला पंजाब खुद आके देखें वो क्या हो रहा है, अवाम किस मुश्किल में है, रेट क्या है इस वक्त। कोई 60 रुपए प्याज दे रहा है, कोई 50 रुपए दे रहा है, रेट उसका 40 रुपए आज की लिस्ट में चेक कर सकते हैं आप। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे ताकि आवाम को किसी तरफ से तो सुख का सांस नसीब हो। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। सिंध हुकूमत कराची से सौतेली मां से बदतर सलूक कर रही है। इनका रवैया बता रहा है कि कराची सिंध का हिस्सा नहीं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबाई हुकूमत और पुलिस की काली भेड़ें डकैतों की सरपरस्ती कर रहे हैं। MQM को हल्का ना लें, अब हम मज़ाहमत और मुखालफत सब करेंगे। डकैती की वारदातें हो, रेजनी हो, ढिटाई के साथ सूबाई हुकूमत, उनके वडेरों, पुलिस के काली भेड़े सरपरस्ती कर रही हैं। वजीर आला कहाँ पर है, वजीर दाखिला कहाँ पर हैं? ये शहर सिंध के हुक्मरानों, वडेरों, जागीरदारों के लिए लूट का माल है। ट्रैफिक पुलिस भत्ता ले रही है, जगह जगह पुलिस रिश्वतें ले रही है। ये सौतेली माँ से भी बदतर सुलूक है। आपका रवैया तो बता रहा है कि कराची सिंध का हिस्सा नहीं है, हम फिर अपना मामला अलग कर लें। क्यों सिंध को तकसीम की तरफ ले जा रहे हो? जो मेयरशिप है वो भी छीनी हुई। ये मत समझना कि यहाँ मदाफियत नहीं होगी, मज़ाहमत नहीं होगी, मुखालफत नहीं होगी, सब कुछ होगा। अब ये एक MQM, अब इसे हल्का मत लेना। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मेरियान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर पुलिस रेड अलर्ट है। RPO बन्नू सजाद खान का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का जॉइंट ऑपरेशन किया जाएगा। दहशतगर्दों ने बसिया खेल और बका खेल थाने पर हमले किए जो नाकाम बना दिए। दहशतगर्द पुलिस के खिलाफ क्वाडकॉप्टर से हमला कर रहे हैं। DPO बन्नू सलीम अब्बास कलाची ने ARY न्यूज़ को बताया कि 200 से ज्यादा खवारिज थाना मीरियान की हदूद में मौजूद हैं। खारजी दहशतगर्द बच्चों को ढाल बनाने की कोशिश करते हैं। पुलिस हिकमत अमली से काम ले रही है। खवारिज का मकसद फोर्सेज और पुलिस को बदनाम करना है। 200 से 250 जो खवारिजी हैं वो इस टाइम पे मीरान पुलिस स्टेशन की हदूद है उसमें मौजूद हैं। सबसे ज्यादा
پرابلم ہمیں یہ آ رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ عوام موجود ہوتی ہے یا چھوٹے بچے موجود ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ان کے درمیان میں ناکہ بندی کریں گے. کسی ایسی ڈیزرٹڈ جگہ کے اوپر جہاں پہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو اور کولیٹرل ڈیمیج کا خطرہ نہ ہو، وہ بالکل بھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ سے ہم اس کو بڑے اچھی حکمت عملی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. عوام کو میسج پہنچا دیا جاتا ہے کہ آپ جو دکانیں ہیں وہ بند کر دیں یا بچے جو ہے وہ گھروں کے اندر چلے جائیں، تاکہ انگیجمنٹ اگر اسٹارٹ ہو تو اس کے اندر کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. جن کا صرف مقصد ایک ہی ہے کہ فورسز یا پولیس جو ہے وہ ایکشن کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں کسی کا کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کا واویلا مچا کے سیکورٹی فورسز کو یا پولیس کو ہی بدنام کرنے کی کوشش کی. PIA کے بوئنگ طیارے کے ایئر وینٹیلیشن سسٹم میں مسافر خاتون کا موبائل فون گر گیا. موبائل فون 13 روز تک قومی ایئر لائن کا مہمان بنا رہا. خاتون مسافر کے مطابق عملہ کئی روز تک موبائل فون کی ایئر وینٹیلیشن سسٹم میں موجودگی سے انکار کرتا رہا. واقعہ 6 جولائی کو پیش آیا جبکہ عملے نے 19 جولائی کو جہاز کا فرش کھول کر موبائل فون مسافر کے حوالے کیا تھا. سوات کے مدرسے میں استاد کے تشدد سے جاں بحق طالب علم فرحان کو انصاف دلاؤں گا. سماجی کارکن، گلوکار اور زندگی ٹرسٹ کے بانی شہزاد رائے میدان میں آ گئے. ویڈیو پیغام میں کہا فرحان کی جان لینے والے بچ نہیں سکتے. طلباء پر استاد کو تشدد کا جواز فراہم کرنے والا سیکشن 89 کا قانون 2019 میں ختم ہو گیا. طلباء اساتذہ کے تشدد پر خاموش رہنے کے بجائے شکایت کریں. میں قانون تھا سیکشن 89. زندگی ٹرسٹ نے کئی سال محنت کر کے اور فائنلی 2019 میں ہماری پٹیشن پر چیف جسٹس اسلام آباد نے اس قانون کو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ڈکلیئر کر دیا تھا اور ہیومن رائٹس کے خلاف تھا. یہ قانون یہ کہتا تھا کہ استاد بچوں کو گڈ فیتھ میں مار سکتے ہیں، یعنی اچھی نیت میں. اب اس ملک میں سیکشن 89 ختم ہو چکا ہوا ہے، تو فرحان کے قاتل تو کبھی بھی نہیں بچیں گے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس کو اس ملک کے جو مدرسے میں ہے، اسکول میں ہے، اگر آپ کو کوئی ٹیچر کان بھی پکڑتا ہے یا تھپڑ بھی مارتا ہے اور آپ کو چوٹ نہیں بھی لگتی، آپ کمپلین ضرور کریں. اپنے ماں باپ کو بتائیں، کسی کو بتائیں. بچوں کو کسی طریقے سے بھی تشدد کرنا، تھوڑا یا زیادہ، یہ قانوناً جرم ہے اس ملک کے اندر. اور خبر دیں گے آپ کو کہ کمشنر کراچی نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا ہے. کمشنر کراچی نے چینی کی ہول سیل اور ریٹیلر قیمتیں مقرر کر دی ہیں. چینی کی ہول سیل قیمت 170 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. انجم وہاب سے اس بارے میں مزید اپڈیٹس لیتے ہیں. بتائیے انجم. جی بالکل، مارکیٹ میں چینی 180 سے 190 روپے فی کلو فروخت ہو رہی تھی. روزانہ کی سطح کے اوپر یہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ کراچی نے نوٹس لیتے ہوئے ہول سیل اور ریٹیل قیمتیں مقرر کر دی ہے. کام اگر دیکھا جائے تو 15 اپریل کے نوٹیفکیشن کے بعد 10 روپے فی کلو چینی مہنگی کر دی گئی ہے. اس طرح موجودہ قیمت 170 روپے فی کلو ریٹیل ہول سیل میں اور 173 روپے فی کلو ریٹیل میں مقرر کر دی گئی ہے. تاہم مارکیٹ میں اس قیمت کے اوپر چینی کہیں بھی دستیاب نہیں ہے. صارفین کا یہ کہنا تھا کہ کمشنر کراچی اپنے انتظامیہ کو احکامات دیں کہ مارکیٹوں میں جائیں اور چینی کی سرکاری قیمتوں کے عمل درآمد شروع کرائیں. جی بہت شکریہ انجم. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.